الہیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے عرفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائج کے بیٹے راو کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ سب لوگ جتنے ہیں سب لوگ اپنے نبی کے باپ داداؤں کے نام پہ بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر والے ایک بار بول کے دکھا دے یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے غینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے عرفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائج کے بیٹے راو کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائس کے بیٹے مقسی کے بیٹے بام کے بیٹے نات کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارد کے بیٹے یجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے ہمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماقی کے بیٹے نائش کے بیٹے جائم کے بیٹے طابق کے بیٹے تدراف کے بیٹے وقاس کے بیٹے غیزہ کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے گمبال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے عمیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ادران کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے ریاض کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خوزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرنا کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ میرے کریمہ کار سرکار کی آمد مکی کی آمد سوڑی کی آمد اچھی کی آمد مختار کی آمد مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فیضان حضور تاج شریعہ فیضان پلگرام شریف نعرہ حیدری بول دے سبحان اللہ محبت کے ساتھ بولے یار اچھا لگا آپ کو اچھا مزہ آیا نہیں ایک جگہ میں تقریر لی تقریر کے لیے ایک جگہ تاریخ کا فون آیا بولے حضرت یوٹیوب سوشل میڈیا کا دور ہے تو یوٹیوب پہ نکالا نمبر سرچ کیا فون لگایا بولے حضرت خیریت ہاں بولے تاریخ چاہیے بولے میں نے تاریخ ہو گئی اس کے بعد بولے حضرت تقریر ایسی کرنا مزہ آ جائے تب میں نے کہا یار کوئی بریانی تو نہیں ہے کہ مزہ آئے اب بریانی کھیر ہے کہ میٹھی ہے تھوڑی کم پھیکی ہے اب بریانی تو ہے نہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے نمکین تقریر ہے اور نبی کا ذکر ہے تو کچھ لوگ تقریر سنتے نعت سنتے مزے کے لیے سنتے میرے نبی کے غلاموں تقریر اور نعت یہ جلسے یہ مزے کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ دین پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں یہ دین پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں دین کی باتیں پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلسہ ہوتا ہے اس میں اگر 5 وقت کا بندہ نمازی بن جائے اس سے بڑا جلسہ کوئی قبول سب سے بڑا جلسہ قبول وہی ہے دنیا کا کہ جب جلسہ ہو اس کے بعد میں جب فجر کی اذان ہو تو تمام لوگ نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے مگر معاملہ کیا ہے صرف دکھاوے کے لیے کوئی کام کرو گے ایک بات یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کا جب آپ ذکر کرتے ہو جتنی شانیں تمہیں ملنا ہے وہ ملنا ہے جتنی عزتیں تمہیں ملنا ہے وہ ملنا ہے میں تقریر کر رہا ہوں لوگ جتنے تعریف کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے اور میں اگر نام کے لیے تقریر کروں تو پھر مجھے ثواب نہیں ملنا ہے اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نام کے لیے تقریر
نہیں کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ آپ جلسہ کرا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ پوری دنیا نہیں بلکہ یہاں تو ہونا ہی ہے تذکرہ۔ قبر میں جاؤ گے، قبر میں فرشتے بھی استقبال کریں گے، میدان محشر میں بھی تمہارا تذکرہ ہوگا، تمہارا نام تو اٹھ ہی جائے گا، مگر دل میں خیال صرف اتنا رکھ لو اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دل میں خیال کر کے کام کیا کرو، اور جب یہ کام دل میں خیال کر کے رکھو گے تو انشاءاللہ پھر دین کے کام میں کبھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جب کسی کام میں دین کا کام ہو پھر اس میں رکاوٹ ہو تو اس میں سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہے ہماری، کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے، ورنہ دین کا کام تو اللہ خود کروا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول خود کروا لیتے، اس لیے کہ دین کے کام میں اللہ کا نام آتا ہے، رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ اب تڑپ کے بول دیں آدم کے بیٹے شیز نور چلا، میرے مصطفیٰ سید کونین کا نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے حضرت آدم کی پیشانی سے، حضرت آدم کی پیشانی سے پشت سے پیشانی میں پھر منتقل ہوتے ہوئے نسل بعد نسل حضرت عبداللہ کے پاس آیا وہ نور، میرے نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ کے پاس آیا۔ بولتے حضور کی بات بتا دوں پھر اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں، 10-15 منٹ اور لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور طلب کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ، نام پتا ہے، اور ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ حضرت عبداللہ کی امانت حضرت آمنہ کے رحم میں آئی۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ کے رحم میں میرے نبی جب آئے 9 مہینے رہے، کوئی شان حضور کی بتائیں آپ؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے عارف رضا قریشی میرے نبی کے غلام، میرے بیٹے کے غلام، میرے آقا کے غلام عارف رضا امتی میرے نبی کے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا لجپال محمد جب میرے شکم میں آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ کہتی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ حمل سے ہیں، پھر آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کوئی بتائیے، کوئی دنیا میں ایسی عورت ہے نہیں جو حمل سے ہو پھر اسے پتہ نہ چلے؟ اور حضرت آمنہ فرماتی وجہ اس کی یہ ہے، اور دنیا کی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو کبھی کسی کے سر میں درد ہوتا، کبھی پیٹ میں درد ہوتا، کبھی قے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، قے آنا پلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے پیروں میں درد ہوتا ہے، آئے دن بیماریاں، پیر ایٹھن کی بیماری، جسم میں درد ہونے لگتا ہے، مگر میرا لال لجپال جب سے میرے شکم میں آیا ایسی کوئی پریشانی میرے سامنے نہیں، میرے سامنے ایسی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ آتی کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب تمام عالم کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے تو پھر اپنی ماں کو کتنا میرے نبی نے خیال کیا ہوگا۔ جی لگا کے سبحان اللہ، ذرا طلب کے بولے سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت کی بات لے کے آ رہا ہوں، طلب کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ماں کا سید کونین کے غلام، میں نے کہا نبی کی ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین، میرے نبی کی ماں جی آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کہتی بولیا مجھے پتہ تو نہیں چلا، لیکن میں حمل سے جب ہوئی ہوں تو پھر بعد میں پیسے سے یہ مجھے پتہ چل گیا، پہلا مہینہ گزرا ہے، اللہ کا لجپال نبی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، میرے خواب میں آدم علیہ السلام آئے، پہلا مہینہ گزرا، آدم علیہ السلام آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، جناب شیس علیہ السلام آئے، تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ آئے، چوتھا مہینہ گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، پانچواں مہینہ گزرا، جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، چھٹا مہینہ گزرا،
جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مہینے گزرتے گئے، اللہ کے نبی میرے خواب میں آتے رہے، مجھے خوشخبریاں دیتے رہے، آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان، نبیوں کے سردار، نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو۔ آخری مہینہ گزرا، اللہ کا لجپال نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، واہ واہ واہ، بے شک اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں نبی کی ماں جی آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی 9 مہینے گزر گئے، کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے پڑا، میرا بیٹا میرے حمل میں تھا، میں راستوں سے گزرتی تھی، بولے لوگ حضور ہماری طرح تیرا منہ مسور کی دار، او اپنی صورت دیکھ، تیری صورت تو ایسی ہے، تیری بی بی جسے تو شریک حیات بولے، تیری بی بی تجھے دیکھنا گوارا نہ کرے، میرا نبی تو وہ ہے کہ میرے نبی کے تلووں کو دیکھنے کے لیے دیوانے بے قرار رہتے ہیں، میرے نبی کی نالین کو چومنے کے لیے دیوانے بے قرار رہتے ہیں۔ او میرے نبی کے غلاموں، حضرت میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میرا لال میرے شکم میں ابھی حضور نہیں آئے، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ میں حضور کے معجزات نہیں بتا رہا ہوں، ابھی حضور آئے نہیں، حضور کی بعثت سے پہلے کی بات، حضور کے ارحاسات بتا رہا ہوں۔ اگر حضور کے آنے کے بعد خرق عادت کوئی بات ہو اور نبی کے ہاتھ سے نبی کے دور میں کوئی بات اگر سامنے آئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خرق عادت، عادت کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبی ابھی دنیا میں نہ آئے، اپنی ماں کے شکم میں میرے مصطفیٰ ہیں، نبی نہیں آئے ہیں، پھر کوئی کام خرق عادت ہو اسے ارحاسات کہتے ہیں۔ حضور کے ارحاسات بتا رہا ہوں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طرف بول دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ نبی کی ماں جی حضرت آمنہ فرماتی میں جس راستے سے جنگلوں سے گزرتی تھی، پہلے بھی گزرتی تھی مگر مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، مگر میں جب عمل سے ہوئی ہوں میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، جانوروں کے پاس سے گزرتی تھی، چرندوں پرندوں کے پاس سے گزرتی، میں دریاؤں کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی، چرند پرند کی آواز آتی تھی۔ آواز کیا ہوتی تھی؟ آواز یہ آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہے میں جس راستے سے گزر جاتی تھی اس راستے سے درود و سلام کی آوازیں سنتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتی 9 مہینے گزر گئے، جب 9 مہینے گزرے وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار، بے شک انتظار تھا، تو طلب کے بول دے سبحان اللہ، آپ بول دے طلب کے سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر، بے شک کون سی رات؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار روئی دے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار روئی دے ربیع الاول، سوائے بلی سکے جہاں میں، سوائے بلی سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہی ہے، سوائے بلی سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار تھا، میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میرا لجپال، میرا لگپا، میرا لجپال، میرا یاسین، میرا طٰہٰ، میرا مزمل، میرا یاسین، میرا مدثر لجپال نبی آنے والا
والا ہے. میں انتظار میں تھی مگر معاملہ کیا تھا اس وقت میں مجھے دو فکریں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی. او میرے نبی کی ماں جی وہ فکریں کیا تھی؟ آپ فرماتی ہیں دو فکریں وہ یہ تھی. ایک فکر تو مجھے یہ پریشان کر رہی تھی میرے گھر میں جو چراغ تھا وہ چراغ میں جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا. میرے گھر کے چراغ میں چراغ جلانے کے لیے روشنی کرنے کے لیے ایندھن موجود نہیں. دوسری پریشانی یہ تھی کہ میرے گھر میں ہیلپ کے لیے کوئی دوسری عورت موجود نہیں. زندہ باد عورت موجود نہیں. جیسے وقت میں عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک میرے سسر حضرت عبد المطلب تھے اور وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے. گھر میں کوئی نہیں تھا. میں پریشان و حیران تھی. میں پریشان و حیران تھی. اسی پریشانی و حیرانی کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں کہ نظر اٹھاتی ہوں تو میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی. سبحان اللہ. بس بہت تیزی کے ساتھ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. سبحان نبی کی ماں جی آپ فرماتی میں نے کیا دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں. ان پھٹی ہوئی دیواروں سے کیا دیکھتی ہوں اچانک لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی بڑی بڑی آنکھوں والی لمبی لمبی زلفوں والی عطر و مشک و عنبر سے معطر عورتیں آنے لگ گئیں. میں نے کہا او آنے والی ہو کون ہو کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا کون ہو کہاں سے آئی؟ ایک آتی ہے کہتی ہے میں نا گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے. میں جناب آدم کی بیٹی میں جناب آدم کی بی بی حوا جنت سے آئی ہوں. دوسری بولی ہو آمنہ گھبرانا نہیں میں حضرت آدم علیہ السلام کی بی بی حوا ہوں. دوسری آئی کہنے لگی آمنہ گھبرانا نہیں ہے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم کی بی بی اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہو. تیسری آئی کہنے لگی آمنہ گھبرانا نہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہو. وہ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ وہ آمنہ تمہیں مبارک دینے آئے ہیں تمہیں مبارکبادیاں دینے آئے ہیں اس لیے کہ تم اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی ماں بننے والی ہو. حضرت آمنہ فرماتی اس کے بعد میں ایک اور عورت کو دیکھتی ہوں جس سے پہلے کبھی میں نے دنیا میں کوئی اس سے بہتر عورت دیکھی نہیں. بڑی خوبصورت بڑی مہجبی چہرے والی بڑے اچھے رنگ و روپ والی عورت دیکھی. میں حیران و ششدر رہ گئی پریشان ہو گئی. میرے دل میں خوف سا جاری ہو گیا. میرے دل میں خوف ہوا. وہ کہنے لگی آمنہ گھبرانا نہیں ہے پریشان ہونا نہیں ہے آپ گھبرائیں نہیں. میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں جنت سے حوروں کی ملکہ آئے ہو. جنت سے حوروں کی ملکہ آئے ہو. وہ آمنہ میں اپنے نبی کے استقبال کے لیے آئی ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ پھر میرے بستر کے چاروں طرف پرندے آنے لگ جاتے ہیں. خوبصورت پرندے آنے لگ گئے. چونچوں میں موتی لے کے آئے میرے چاروں طرف بستر کے بکھیرنے لگ گئے. میں دیکھتی رہ گئی. وہ رات ختم ہو رہی تھی دن آ رہا تھا. رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. اندھیرا جا رہا تھا اجالا اجالا آ رہا. بول کے بتائیے اجالا آ رہا تھا. پوری کائنات میں جو اجالا اجالا آ رہا تھا. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں پھر وہ وقت آ گیا. فخرج منی نور. آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے ہو گیا نور کا ظہور. آ گئے دنیا میں حضور. آپ فرماتی ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا نور میرے جسم سے نکلا. پھر اس نور کی روشنی ایک پھیلی. اس روشنی کی وجہ سے میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا. میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے. میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ بتائیں. آپ فرماتی میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے. کیا آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی محل
محلوں کو دیکھا ہے. آپ فرماتی ہیں عارف رضا قریشی میرے نبی میرے لجپال بیٹے کے امتیوں غلام ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھنا بڑے دور کی بات ہے. کبھی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے, کبھی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے. وہ میرے نبی کی ماں جی پھر آج کیوں دیکھا ہے, پھر آج کیوں دیکھا ہے؟ آپ فرماتی وجہ یہ ہے میرا لجپال نبی نور النلا, نور النلا, نور آ گیا. وہ قرآن کی آیت وَسِرَا جم منیرا, او میرے محبوب میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے. جو آپ سے جڑ جائے گا, جو آپ کے دامن کرم میں آ جائے گا, میں رب فرماتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں آئے, جناب آدم علیہ السلام کے اندھیرے جسم میں اجالا ہو گیا. جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے. عورتیں انتظار کرتی تھی, عورتیں تمنا کرتی تھی کاش حضرت عبداللہ ہم سے نکاح کر لیں. وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کا نور چمک رہا تھا. جناب آمنہ کے شکم میں آیا. جنگلوں میں جاتی ہیں, جنگلوں میں درخت جاتی ہیں, درخت بھی سلام کہتے ہیں, پہاڑ بھی سلام کہتے ہیں, پرندے بھی سلام کہتے ہیں, شجر و خجر بھی سلام کہتے ہیں. میرے نبی کا وہ نور حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آیا. نبیوں کی بیبیاں, نبیوں کی مائیں جنت سے آئیں, جنت سے آئیں, پورے استقبال کرنے بھی آئیں. پھر ہمیں صدا لگانی ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ, زندہ باد او سلام تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے لال پر بھی درود ہو. سلام تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے لال پر بھی درود ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جسے کو ماہ تمام. واہ واہ واہ, بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. میرے نبی کی ماں جی وہ حضور کی ولادت کے جملے سن لیں, پھر بات کو ختم کر لیں. تڑپ کے بول دے سبحان اللہ, اور طلب کے بول دیں یاد. اچھا ایک میرا مزاج رہتا, میں کبھی پبلک سے نہ یہ پوچھتا ہوں کہ تقریر ختم کر دوں یا نہ کروں. اس لیے کسی نے کہہ دیا ختم کر تو معاملہ تب بھی گڑبڑ ہے, کسی نے کہہ دیا اور بولو تب بھی گڑبڑ ہے. اس لیے اپنی مرضی جی لگا کے بول دے سبحان اللہ, سبحان اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماں جی آپ فرماتی ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا, میرے دل میں خیال آیا, میرا لجپال نبی آ گیا. بات یہی تو چل رہی تھی, یہی تو چل رہی تھی. آپ بھول سکتے ہیں, میں نہیں بھولوں گا. جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی میرے دل میں خیال آیا, میرا لال آ گیا, دنیا میں آیا, میرے حضور دنیا میں آئے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو دیکھوں, میرا بیٹا ہے کیسا, میرا بیٹا دیکھنے میں کیسا. ہر ماں کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے. میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو حضور کی ماں فرماتی فرائی تو کا نمک ہو لن. بول دو سبحان اللہ. حضور کی ولادت کے جملے بولنے جا رہا ہوں, حضور کی ولادت والے جملے آ رہے ہیں, بس یہ جملے سن لے, طلب کے بولتے, پھر اس کے بعد بات ختم ہے. جی لگا کے بولے سبحان اللہ, لگا کے بولتے زندہ باد. فرائیتو کا نمک ہو لن مد ہو نن مغتو نن مغسو لن مغتو نن مغسو لن مد ہو نن مغسو لن مغتو. فرائیتو کا نمک ہو لن فرائیتو رائیتو فرائیتو کا نمک ہو لن مد ہو نن مختوناً مغسولاً مختوناً محتراً محتراً متقراً کان ساجدہ. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی میرے دل میں خیال آیا میں اپنے بیٹے کو دیکھوں, میرا بیٹا ہے کیسا, میرا بیٹا ہے کیسا. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھے, ہر باپ کی تمنا, ہر دادی دادے نانی نانا کی, ہر پھوپھی پھوپھا چاچا چاچی کی, سب کی تمنا ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے بچے کو دیکھے کیسا
کیسا ہے وہ میرا نبی جسے کیوں نہ میرے نبی کی ماں دیکھے کہ میرے نبی کی شانیں تو پہلے ہی پتہ چل چکی تھی وہ نبی آ رہا ہے نہ کوئی میرے نبی کی طرح صورت میں ہوگا نہ سیرت میں ہوگا نہ میرے نبی کی طرح رفتار میں نہ کردار میں نہ گفتار میں میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی میرے دل میں خیال ہے میں دیکھوں کہ ہے کیسا تو میں کیا دیکھتی ہوں فرائیتو کان مکحولن میرے بیٹے کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے کیا دیکھتی ہوں کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے ناف کٹا ہوا ہے ختنہ کیے ہوئے ہیں پاک و صاف ہے غسل دیے ہوئے ہیں کان ساجدہ ادھر میرا لال آیا آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا پاپا بے شک زندہ باد ادھر سر کو سجدے میں رکھا فوراً میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں میرے بیٹے نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا جب دیکھتی ہوں تو لبہے ناز ہل رہے ہیں کون سے لبہے ناز پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کان سے سن لوں کہ آواز کیا ان لوائے ناز ان معجزے والے ہونٹوں سے کیا آواز آ رہی ہے کان کو پاس میں کرتی ہوں تو کیا سنتی ہوں آواز 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 آ رہی ہے اللہم رب حب لی امتی 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 پھر شاعر کہتا ہے میرے نبی کے اس انداز کو دیکھ کے شاعر کہتا ہے رب نے فرمایا یہ میرے نبی دنیا میں آئے تو پھر میرے نبی نے سر کو سجدے میں رکھا میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سب پریشان ہوں گے میرے نبی سر کو سجدے میں رکھیں گے اللہ فرمائے گا ارفارا سے کہا یا محمد اے میرے لجپال نبی سر کو اٹھاؤ جو کہو گے وہ تمہاری باتیں سنی جائیں گی جو مانگو گے دیا جائے گا یہی شاعر نقشہ کھینچتا ہے کہ رب نے فرمایا جو مانگے دے دو رب نے فرمایا جو مانگے دے دو اے فرشتوں محمد کو دیکھو رب نے فرمایا جو مانگے دے دو اے فرشتوں محمد کو دیکھو سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو رب حبلی دعا کر رہے رب حبلی دعا کر رہے اللہ ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ کمیٹی کو شاد و آباد فرمائے آمین کو شاد و آباد فرمائے اللہ نبی سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لفظ خامیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے تمام لوگ ایک بار توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم